حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے. بلند آواز سے امام حسین نے کہا اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے. حضور کو وہ ابا کہتے تھے, حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمین سے ہی چلی ہے. کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے. حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے, یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لوں, خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آ گئے. امام حسین کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی, جتنی بھی رہی ہو. آپ نیچے آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا سچ کہا شہزادے آپ نے, یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے, تمہارے نانا کا ہے. حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں, ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے, وہ تمہارے گھر سے ملا ہے, ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں. تب امام حسین نے کہا اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں, میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے پھر بولو. حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے. یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے ہے, یہاں سے رشتے مضبوط رکھو, یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں, آئیڈینٹی چھپا دوں, شناخت چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں, اور مارے جاؤ گے اور ختم کیے جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہی حضرت عمر کے پورے اعمال تھے. دیکھیں آپ بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائے بیت المقدس میں, آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی. حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے, اور وہ بھی کیا شان ہے امیر المومنین کی, عدل, مساوات, انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں. حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے, ایک گھوڑا یا ایک خچر. اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے, تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے, لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات طے کر لیتے ہیں, 1 میل میں بیٹھوں گا, 1 میل تم بیٹھو گے. غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے یہ کر کے دکھایا. اور 1 میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے, ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا. 1 میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے اور غلام سے کہتے اب تو بیٹھ, میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں. کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا. اتفاق دیکھیں جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی, وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے. لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا, دیکھا نہیں تھا, سب باہر آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے. تو لوگ جیسے ہی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا, کہا عمر ظاہر ہو گئے, اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے. سارے لوگ دیکھا نہیں تھا. پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالباً ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا اے لوگوں وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے, امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں؟ کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے, اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین, آپ کی عزت بلند ہو, آپ کی عزت بلند ہو, جیسے نعرے لگتے ہیں, آپ رونے لگ گئے. سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں. مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو, آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت جانتے 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ. آپ کا روب و دبدبہ چلتا تھا, آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے.
36 लाख स्क्वायर किलोमीटर मामूली बात नहीं, कई मुल्क उसके अंदर आते थे अरब के। उस वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रो रहे हैं और लोगों को जमा करके कहते हैं, सुनो मेरी तारीख, तुम सुनना चाहते हो मैं बताता हूं अपने आप को। कहा कि सुनो, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसको बचपन में मेरा बाप बकरियां चराने के लिए भेजता था और मैं 2 बकरियां सही संभाल नहीं पाता। ऊंट कहा, बकरियां कहा, कभी एक बकरी इधर चली जाती थी, कभी एक बकरी उधर चली जाती थी। बकरियों को हमने भी देखा है, जल्दी हाथ में आती नहीं, कुर्बानी के मौके पर भाग जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं, मुझसे बकरियां नहीं संभली जाती तो मेरे बाप खत्ताब मुझे इतना मारते थे, कहा कि मैंने दुनिया में मेरे बाप से ज्यादा सख्त दिल आदमी किसी को देखा ही नहीं। खत्ताब बहुत सख्त दिल, वो लकड़ियों से मारते, हर चीज से मुझे मारते थे। खत्ताब हजरत उमर को मारते थे, बाप बेटे को क्यों, बकरियां नहीं संभाल पाता, 2 बकरियों को सही लाइन में नहीं लगा पाता। हजरत उमर रोने लगे, ऐ लोगों, आज लाखों मुसलमानों को उमर तन्हा हाँक रहा है, ये रसूलुल्लाह की बरकत है। लाखों लोगों को तन्हा वो हाँक रहे हैं।